نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہایت واجب الاحترام قبل التکریم معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نہایت اہم ترین پروگرام کے ساتھ، ایک نہایت اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی کچھ دیر بعد یہ بات سامنے آ جائے گی کہ صبح عید ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ہر دو صورتوں میں اگر اعلان ہو جاتا ہے تب بھی، اور اگر نہیں ہوتا کل کی عید کا اور 30واں روزہ آ جاتا ہے تو بھی، یہ خطاب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو شروع سے لے کے آخر تک سن لیں گے تو یہ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ العزیز بدل دے گا۔ گرامی قدر حضرات، میں نے اس رمضان کو تقریباً گزار دیا ہے۔ اب یہ کچھ لمحات جو کہ فیصلہ ہونے کی گھڑیاں ہیں، ان تک ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ صبح انشاءاللہ العزیز عید ہوگی، تو یاد رکھیے یہ جو رات ہے، آج کی رات، یہ رات بنے گی لیلۃ الجائزہ، یعنی جائزہ لینے کی رات۔ جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ چیزوں کو جانچ پڑتال کرنا۔ اور یہ نام جو لیلۃ الجائزہ کا نام آیا ہے، یہ باقاعدہ طور پر حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ سمیت تلک اللیلہ لیلۃ الجائزہ، اس رات کو موسوم کیا گیا ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی اس رات میں اللہ کریم ہمارے پورے رمضان کے جو اعمال ہیں ان کا جائزہ لے گا۔ ان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ میں نے جو اعمال کیے وہ کس طرح کے اعمال تھے۔ ہماری رمضان کے اندر سونے کی روٹین کیا تھی، جاگنے کی روٹین کیا تھی، کھانے کی روٹین کیا تھی، پینے کی روٹین کیا تھی، عبادات کا شیڈول کیا تھا، معاملات کا شیڈول کیا تھا۔ ہم نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کتنا کی، ہم نے نوافل کتنے ادا کیے، تراویح کتنی ادا کی، روزے کتنے رکھے، غیبت کی نہیں کی، جھوٹ بولا نہیں بولا، کسی کو گالی دی نہیں دی، غصہ کیا نہیں کیا۔ اس پورے ماہ صیام کے اندر کہیں ہماری وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھا؟ یا کیا ہم اس ماہ صیام کے اندر کسی کے دل کے رکھنے کے لیے، کسی کی حاجت برآری کے لیے ہم کام آئے یا نہ آئے؟ یہ سارے جو شب و روز میں نے گزارے، ان کے جائزہ کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ میں اور آسان کرتا ہوں اپنی بات کو کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی پیپر دینا تھا وہ مکمل ہو گیا، اب جائزہ کی رات ہے۔ اور اس کے اندر نہایت اہم بات کرنے لگا ہوں، اس جائزہ کے اندر ایک اور جو چیز کاؤنٹبل ہے، جو گنی جائے گی، جس کو دیکھا جائے گا، جس کے نمبر لگائے جائیں گے، وہ آج کی رات یعنی لیلۃ الجائزہ کے اعمال ہیں۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ، میں زیادہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس کو اپنی زندگی کے لہو و لعب میں کھو دیتے ہیں، اس کو کھیل کود میں کھو دیتے ہیں، اس کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزار دیتے ہیں، اس کو بازاروں کے اندر پھرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔
مگر یہ رات آپ کی اور میری زندگی کی قیمتی ترین راتوں میں سے ایک رات ہے۔ میرے علم کے مطابق شب قدر کے بعد اگر کوئی اس ماہ رمضان کی قیمتی ترین رات ہے تو وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ مزدور کی مزدوری لینے کا وقت ہے، مزدور کی مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک مزدور ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، اس نے پورا مہینہ مزدوری کی، اب اسے مزدوری مل جانی ہے، اس کی رقم اسے مل جائے گی۔ مگر دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں کہ جس نے دیے ہوئے کام سے بڑھ کر کام کیا، دیے ہوئے ٹارگٹ سے، جو مالک کی ریکوائرمنٹ تھی، جو کام کروانے والے نے اسے ٹارگٹ دیا ہوا تھا، اس سے اگر بڑھ کے اس نے کچھ کیا تو اب وہ صرف مزدوری کا حقدار نہیں ہے بلکہ اسے انعام بھی ملے گا۔ سو یہ رات لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی بھی رات ہے۔ اب میں ذرا مختصراً اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ طے ہو گئی کہ اسے ہم رمضان کی عام راتوں کی طرح، میں شب قدر کی بات نہیں کہ عام راتوں سے بھی اسے جو ہے وہ کم ترین سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ شب قدر کی طرح کی ایک قیمتی رات ہے۔ اب میں درجے کی بات نہیں کر رہا، اب میں اس کی قیمت کی بات کر رہا ہوں، قدر کی بات کر رہا ہوں، ویلیو کی بات کر رہا ہوں، مرتبے کی بات کر رہا ہوں، اس کے درجے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا درجہ اب عام راتوں والا درجہ نہیں ہے، بلکہ شب قدر کے بعد یہ قیمتی ترین رات ہے، تو اسے ضائع نہیں کرنا۔ اب آگے ہم اس رات کی جو فضیلت آئی ہے حدیث نبویہ علی صاحبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عیدین کی دونوں راتوں میں، یعنی عید الفطر سے پہلے والی رات اور عید الاضحیٰ سے پہلے والی رات، حضور نے فرمایا ان دونوں راتوں میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، یعنی عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا دن، اس کا جو دل ہے، قلب ہے، ہارٹ ہے، وہ اس دن، قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے، حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے دل اس دن مردہ ہو جائیں گے جب وہ حساب و کتاب کو دیکھیں گے۔ مگر جس نے بھی عید الفطر کی رات کو یا عید الاضحیٰ کی رات کو یا ان دونوں کو قیام کیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اس کا دل، فرمایا وہ اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ جو رات ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ اس کو طبرانی نے، اس کے بعد المنذری نے الترغیب و ترہیب کے اندر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث پاک یہ آئی ہے۔ اور ان دو راتوں کی، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں فرمایا۔ پھر تیسری جو فضیلت اس کی آئی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو بڑے اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، معاذ بن جبل نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب وہ 4 راتیں کون کون سی ہے؟ پہلی رات 8 ذی الحج کی رات، دوسری 9 ذی الحج کی رات، تیسری 10 ذی الحج کی رات، اور چوتھی لیلۃ الفطر، لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی شب۔ پھر اس کے بعد اس کی چوتھی فضیلت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص، عبداللہ بن عمر اب اس حدیث پاک کے راوی ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بھی شخص اس رات کو، اور جو باقی حضور نے فرمائی 4 راتیں، ان کو
قیام کرتا ہے، ان راتوں میں قیام کرنے والے کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ گویا یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اجابت کی رات ہے، کہ دعاؤں کی مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کی اجابت، اس کی قبولیت بغیر کسی وقت کے اللہ کی بارگاہ میں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کی یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ یعنی میں نے جو عرض کیا کہ چاند رات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس رات کو عبادت کرنے سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ اس رات کو عبادت کرنا یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور ان راتوں کو قیام کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اب ذرا اس سے بھی آگے چلے، یہ تو ہو گیا اس کی فضیلت، اب اس کی بے قدری کی طرف آتے ہیں کہ ہم جو اس رات کو ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں یہاں پہ، ذرا خود سے پوچھئے، یہاں پہ رک کے خود سے سوال کریں کہ آپ نے کتنی ایسی راتیں گزاری، رمضان کی آخری رات، یہ لیلۃ الجائزہ کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ نے ساری رات قیام کیا ہو، آپ نے اس کو ٹارگیٹڈ اپنے ذہن میں رکھا ہو کہ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ رکھ کر اس کی پلاننگ کی ہو اور اس رات کا فائدہ اٹھایا ہو۔ یہ سوال ضرور سوچئے گا، خود سے پوچھئے گا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ فلاح والے ہیں، کامیابی والے ہیں، آپ کامیابی حاصل کر چکے ہیں، آپ کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر نصیحت کر رہا ہوں، آج کی رات اگر یہ چاند رات اسے ڈکلیئر کر دیا جائے، اسے ضائع نہ کرنا، اس کی بے قدری نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ یہ تو رات آپ کو کچھ دینے آئی ہے، یہ تو مزدور کو اس کی سوچ سے زیادہ مزدوری دینے والی رات آئی ہے۔ اور وہ جو اللہ ہے، جو مالک ہے آپ کا، جو کریم ہے، اس کی تو شان نے رحمت، وہ ہر رات کو آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے۔ اور یہ رات، یہ تو قیمتی ترین راتوں میں سے ایک رات ہے۔ وہ کریم کہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو نوٹ کرتا ہے، اور شاید کوئی بہت چھوٹا سا عمل میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک جنازے کے اندر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی قوم کا ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا، مگر وہ گنہگار شخص ہے عقل والا تھا، ہے بڑا تدبر والا تھا، سوچ اور فکر والا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری اور وہ ایک جنازے کے اندر شریک ہوئے۔ اب جب شریک تھے تو کسی نے آواز دی، اس نے کہا یہ وہ جنازہ ہے کہ جس کے اندر ایک کائنات کا سب سے متقی شخص اور کائنات کا سب سے بد کردار شخص دونوں اس جنازے کے اندر شامل ہیں۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی، وہ حضرت حسن بصری کے پاس تشریف لے آیا، حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت آپ نے یہ اعلان سنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں سنا ہے۔ تو اس نے کہا حضور دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، تم بتاؤ۔ اس نے کہا بد کردار اور گناہگار شخص سے مراد میں ہوں اور بہترین شخص سے مراد آپ ہیں۔ جب وہ شخص قبر میں گیا، اس سے معاملہ کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے فرمایا ہے میرے فرشتوں اس کے گناہ ایک طرف، مگر اس کا ایک عمل، فقط ایک عمل، کون سا؟ جو اس نے میرے ولی کا اکرام کیا تھا اور اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ میں گناہ گار ہوں، بس اس کے ایک عمل کے صدقے اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی بخشش فرما دی جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کتنا بڑا کریم ہے،
کتنا بڑا کریم ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن 2 شخص لائے جائیں گے، ایک وہ ہوگا کہ جس کے پاس فقط ایک نیکی ہوگی، اس سے کہا جائے گا جب اس کے میزان پہ اعمال تولے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس ایک نیکی ہے، مگر اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا جہنم کا۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا شخص لایا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو اس کا ایک گناہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، یا پھر اس کے نیکیاں اور گناہ بالکل ایکول ہو جائیں گے، دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ وہ شخص جس کے پاس صرف ایک نیکی تھی وہ دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد وہ کہے گا کہ میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک نیکی ہے شاید جی اس کے کام آ جائے۔ وہ فرشتوں کو کہے گا فرشتوں میری یہ نیکی لے لو اور میرے اس بھائی کو، اچھا وہ اسے جانتا نہیں ہوگا، اسے جانتا نہیں ہوگا، اسے ایک نیکی دے دے گا۔ اس کی ایک نیکی کی وجہ سے وہ شخص جس کے گناہ اور نیکیاں برابر تھے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ادھر خالق کائنات اپنے عرش پر اپنے شان کے مطابق یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوگا۔ اب حکم ہوگا کہ ان دونوں کو لایا جائے میری بارگاہ میں۔ جب لایا جائے گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا اس شخص سے، اے میرے بندوں میں سے گناہگار بندے، تو نے ایک نیکی سے دے کے اپنا کریم ہونا ظاہر کیا ہے، تو نے یہ ظاہر کیا ہے کہ تو بڑا کریم ہے، تو نے یہ ظاہر کیا ہے کہ تو بڑا دینے والا ہے، بڑا سخی ہے، تو نے تو یہ چیلنج مجھے کر دیا ہے کہ کیا تو مجھ سے بھی بڑا سخی ہے، تو مجھ سے بھی بڑا کریم ہے۔ تو وہ عرض کرے گا مولا میں تجھ جیسا کیا، میں تو جو کائنات کے سخی ہیں میں سے ان سے بھی کم تر ہوں۔ اللہ فرمائے گا نہیں ہے میرے بندے، آج تو نے انتہا کر دی، آج تو نے کرم کی، فضل کی، رحمت کی، امید کی، دینے کی انتہا کر دی۔ جا میں تجھے اس عمل کے بدلے، تو نے میری سنت پہ عمل کیا ہے، جا میں تجھے اس عمل کے بدلے تیرے لیے بھی جنت لکھ دیتا ہوں۔ تو یہ شان کریمی ہے اللہ رب العزت کی۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ رات، آج کی رات یہ بڑی قیمتی رات ہے، اسے ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ آپ کے مزدوری لینے کا وقت ہے۔ اس میں 2 چیزیں، ایک ساری رات کا قیام کریں، اگر نہیں کر سکتے معذور ہیں، دل نہیں چاہ رہا، تو کم از کم میں یہ کہوں گا کہ اس رات کو نماز عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، جتنی اللہ توفیق دے تھوڑی بہت عبادت کریں، سو جائیں، کم از کم گناہوں سے بچیں۔ اسسمنٹ ہو رہی ہے، یاد رکھیے آپ کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، مگر پیپر چیک کرتے ہوئے آپ کے گناہ سامنے آ گئے، آج کی رات کیا ہے، آپ کی کوئی غلطی سامنے آ گئی جو اس قدر بڑی غلطی ہوئی کہ جو پورے مہینے کے اوپر شاید خدا نخواستہ پانی نہ پھیر دے، سو آج کی رات کو بچا لے۔ پھر اس کے جو اعمال ہیں اس کے اندر ایک کام تو یہ کرے کہ توبہ کے 2 نفل ضرور پڑھیں، پھر توبہ کے نفل اس طرح پڑھیں کہ پورے رمضان میں اس طرح کے نفل نہ پڑھے ہوں، اس طرح پڑھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا یہ تیرا مہمان ہمارے پاس آیا تھا، تیرا تحفہ ہمارے پاس آیا تھا، مالک ہم اس کی قدر نہ کر پائے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے کائنات کے عظیم مالک، اے خالق، اے کریم ہمیں معاف فرما دے۔ اس طرح کے نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ تیسرے عشرے کی دعا اللہم اجرنی من النار 100 دفعہ پڑھیں۔ اور کچھ جو صوفیاء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں 100 دفعہ تسبیح یا تواب یا کریم یہ پڑھنی چاہیے۔ تواب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، اور کریم ہوتا ہے سخی۔ کون سا سخی؟ حاجت مند آیا
اس کی حاجت پوری کر دی، یہ بھی سخیوں کا کام ہے۔ حاجت مند آیا، اس کی ضرورت اس طرح پوری کی کہ پھر پوری زندگی اس کی کوئی ضرورت نہ رہی، یہ بڑے سخی کا کام ہے۔ ایک اس سے بھی بڑا کریم ہوتا ہے، حاجت مند دروازے پہ نہ آئے، اس کو عطا کر دیا جائے، یہ بڑا کریم ہوتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑا ایک کریم ہوتا ہے کہ بندہ مالک کی نعمتوں کی روگردانی کرتا رہے، مالک کی نعمتوں کو چھوڑ جائے، مگر مالک ایسا ہو کہ اس کی نافرمانیوں کو نہ دیکھے، باوجود اس کو عطا کرتا رہے۔ یہ میرے کریم کا معاملہ ہے، میرا رب ایسا کریم ہے، اس کے اندر ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ دروازے پہ آئے تو بھی عطا کرتا ہے، کوئی نہ آئے تو بھی عطا کرتا ہے، ارے کوئی اس کی نعمتوں کا انکار کر دے تو بھی عطا کرتا ہے، کوئی اس کی نعمتوں کا اقرار کرے پھر فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا پیارا بندہ ہے، تو نے تو میری نعمتوں کا اقرار کر لیا ہے، تو اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب والا ہے، تیری تو شان ہی اور ہے، تو بندوں میں سب سے ممتاز ہے۔ پھر مالک اس کو پھر اس کی مزدوری نہیں دیتا، پھر اس پہ انعام، اکرام، عزت، رتبہ، مال، دولت، تقوی، ہر چیز کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو شکر ادا کرنے والا ہے، یہ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا شخص ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، یہ تو ان بندوں میں عزت والا بندہ ہے۔ سو آپ نے بھی اللہ کا عزت والا بندہ بننا ہے، آپ نے بھی مالک کا ایسا بندہ بننا ہے کہ جس کی اوپر اللہ رب العزت کی عطا اور زیادہ ہو۔ کل اگر عید کا دن ہو جاتا ہے تو پھر اسے کس طرح گزارنا ہے؟ اس طرح گزارنا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک بہترین دن بن جائے، جس طرح ہم نے اپنی زندگی کے اندر عام طور پر عید کے دن گزارے ہیں، اس طرح کا یہ دن نہیں گزارنا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مسائل کا شکار ہے اس وقت ملک عزیز، پوری دنیا ہی، لیکن ہم بالخصوص۔ تو پہلے میں حصے کے اندر جو عید کی سنتیں ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ 13 سنتیں ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آرائش اختیار کرنا، یعنی زیب و زینت اختیار کرنا، پھر جو بھی اچھے کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں انہیں پہننا، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں جلدی پہنچنا، عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، پھر صدقۃ الفطر ادا کرنا، نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا، پھر عید کی نماز مسجد کی بجائے کھلے میدان میں اگر موجود ہے، اگر یہ سہولت موجود ہے تو کھلے میدان میں ادا کرنا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس پلٹنا۔ پھر اسی طرح جب عید الفطر میں سبحان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تسبیح کو آہستہ آہستہ پڑھنا، عید الاضحیٰ میں اونچی آواز میں پڑھنا۔ پھر اس کے بعد اس کی جو 13ویں سنت ہے وہ ہے عیدگاہ میں پیدل جانا، سواری سے حتی الامکان کوشش کرنا کہ سواری پر موٹر سائیکل پر نہ جائے، اگر کوئی معذور ہے تو اس کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ وہ سواری پر جا سکتا ہے۔ اس دن کے اندر کوشش کریں، یہ یوم الجائزہ ہے کہ اسے اللہ کی بندگی کے اندر گزاریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، اپنے ان بہنوں بھائیوں کا خیال رکھیں کہ جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جو سفید پوش طبقہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، آپ لوگوں نے بھی ادراک کیا ہوگا، سمجھا ہوگا اس بات کو، ان دنوں میں یہ جو مارچ 13-14 سے لے کے آج تک کا دن ہے، وہ طبقہ کہ جو غریب تھا اسے ہر شخص نے دل کھول کر دیا ہے۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا، مگر ہر بندے نے انہیں دیا ہے، لیکن ایک طبقہ جو جسے سفید پوش طبقہ کہا جاتا ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، آپ انہیں تلاش کر کر کے ان کے گھروں میں جائیں۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی میں بالکل آپ لوگوں کو نصیحت کروں گا کہ اس میں صدقہ اور زکوٰۃ کو نکال دیں۔ آپ ایک اور کام کا اہتمام کریں کہ اس پورے سینیریو کے اندر جو آل رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہے، وہ بھی افیکٹ ہوئی ہے،
انہیں بھی بڑا مسائل کا سامنا ہے، انہیں تلاش کریں اور صدقہ نہ انہیں دیں، کیونکہ انہیں صدقہ نہیں لگتا، ایک طرح سے لگ بھی جاتا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں لگتا۔ آپ ان کی مدد کریں، یہ مدد کا ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایک چانس ہے، اس کو موقع کو غنیمت جانیں، ڈھونڈیں۔ اگر وہ نہیں لینے والے تو بھی تحفے کے طور پر ان کے پاس جائیں اور ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس رمضان کو اور اس عید کے دن کو ہماری زندگیوں کا بہترین دن بنا دے۔ خالق کائنات مجھے، آپ کو، اس پوری ٹیم کو کہ جو پورا مہینہ اس آواز کو آپ تک پہنچاتی رہی، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اس دنیا میں بھی اور وہ دنیا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔